جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے کہ کس طرح سے یہ شعبہ جو ہے وہ جامعیت کا حامل ہے۔ جامعیت سے یہ مراد ہے کہ تمام شعبہ زندگی میں یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں وہاں پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس میں ہم نے پہلے قرآن اور سیرت کا تعلق دیکھا، پھر قرآن، سیرت اور حدیث کا آپس میں تعلق دیکھا، اور کل جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ تھی 3 قسم کے جو تعلقات ہیں۔ تعلق مع نفس ہے، تعلق مع الخلق ہے، اور تعلق مع اللہ ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ تو اس ضمن میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو تعلق مع الخلق ہے جس میں خدمت خلق آتی ہے، تو اگر خدمت خلق تعلق مع اللہ کی روشنی میں نہیں ہے، یعنی اس میں عبادت کا تصور نہیں ہے، صرف عادت ہے، تو وہ پھر کیا بن جاتی ہے؟ انانیت بن جاتی ہے، یعنی آپ کی ایگو بن سکتی ہے، آپ کی ذاتی شہرت کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، لیکن اس میں عبادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ مسنگ ہوگا۔ ایسے اگر خدمت نفس ہے لیکن اس کے اندر خدا ترسی نہیں ہے، یعنی آپ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اس پہ ورک کر رہے ہیں، لیکن خدا ترسی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ نفسانیت بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ نفسانیت بن جاتی ہے۔ اور ایسے جو انقطاعی عبادت ہے جس میں خدمت خلق نہیں ہے، یعنی اگر آپ الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، کسی جنگل بیابان میں بیٹھ جاتے ہیں، رہبانیت کی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ جو ہے سیرت کے جو دیے ہوئے عملی نمونہ ہے اس کے برعکس ہوگا۔ تو اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ان تعلقات کے ضمن میں رہنمائی کرتی ہے وہ بڑی معتدل ہے، یعنی اس میں ایک حسین امتزاج ہونا چاہیے کہ جس کی اساس یا بنیاد جو ہے تعلق مع اللہ ہو، اور باقی کے جو 2 قسم کے تعلقات ہیں، مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس اصول کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، تو پھر وہی خدمت خلق جو ہے وہ آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے، وگرنہ وہ کیا ہوگی؟ وہ آپ کی ذاتی شہرت ہو سکتی ہے لیکن اسے ہم عبادت نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ وہ جامعیت کا نام ہے کہ وہ جامع ہے، اور وہ ہر شعبہ زندگی میں مکمل طور پہ رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے بنیادی باتیں کی کہ جس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت ثابت ہوتی ہے اور کاملیت ثابت ہوتی ہے، تو اگر ہم آج کے اس دور میں اس بات پہ غور کریں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہم چاہیں کہ وہ ان کی تربیت صحیح پیمانے پر ہو، تو ہمارے لیے عملی نمونہ وہی ہے کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے۔ یعنی ہم کیا چاہیں گے کہ وہ ایک طرف تو دیندار ہوں، خدا پرست ہوں، اور جن میں بے راہ روی نہ ہو، جو کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے نوجوان نسل میں، بے راہ روی کا، اور بد اعتقادی اور اصول سے آزادی۔ یہ والا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کی وضاحت آگے چل کے کروں گا۔ اصول سے آزادی بھی نہ ہو، اور ان کی نگاہ کہاں پہ ہو؟ خدا پر ہونی چاہیے، اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر۔ کس پر ہونی چاہیے؟ تو اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا جو بھروسہ اور توکل اور اعتماد ہے وہ محض اسباب پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسبب الاسباب پر۔ تو یہ خصوصیات ہوتے ہوتے ساتھ میں ان میں یہ بھی خصوصیت ہو کہ وہ ملک کے بڑے اچھے ذمہ دار قسم کے شہری ہوں، اور ان کے حالات اور معاملات میں دیانت بھی ہو، صداقت بھی ہو، شرافت بھی ہو، راست گوئی بھی ہو، اور راست بازی بھی ہو، اور ان کا مطمع نظر جو ہے وہ شخصی مفاد نہ ہو بلکہ اس کے مقابلے میں وہ قومی اور جماعتی مفاد کو کیا دیں؟ ترجیح دیں، اہمیت دیں۔ تو دوسرا یہ ہو کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ مساجد اور مدارس کی بھی زینت بنے،
یعنی ہماری مسجدوں میں نوجوان نسل کو نظر آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ریٹائرڈ بوڑھے جو ہیں وہاں پہ صرف ہوں، نوجوان نہ ہوں۔ تو ہماری نوجوان نسل اس طرح کی ہو کہ وہ مساجد میں بھی نظر آئے، وہ مدارس میں بھی نظر آئے، نہ صرف مساجد اور مدارس میں نظر آئے بلکہ وہ جو سیاسی اور ریاستی دربار ہیں ان میں بھی نظر آئے، انتظامی جو دربار ہیں ان میں بھی نظر آئے، اور جو معاشی سرگرمیوں کا مرکز یعنی بازار ہیں ان میں بھی ان کو نظر آنا چاہیے۔ یعنی وہ ظاہر ہے اگر اس طرح کی تربیت یافتہ نوجوان بازار میں ہوں گے تو وہ کوئی اچھی وہاں پہ روایت قائم کریں گے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو معاشی نظام چل رہا ہے کہ جس میں غالب جو ہے وہ سودی نظام حائل ہے، سودی بینکاری اور باقی جو قباحتیں اس میں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تربیت یافتہ نوجوانوں کو ضرور اس کے اندر جانا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ نوجوان جائیں تاکہ وہاں پہ اسلام کی نمائندگی ہو، درست نمائندگی، کیونکہ کوئی بھی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اسلام کی جو رہنمائی ہے اس کی ضرورت نہ ہو یا سیرت کی رہنمائی کی ضرورت نہ ہو۔ تو ایسے نوجوان کہ جن کی خلوت گاہیں یعنی جب وہ الگ تھلگ ہوں تو وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہوں، لیکن جب وہ مخلوق کے مابین ہوں، جلوت میں ہوں، تو اس صورت میں بھی وہ عدل قائم کرنے والے ہوں۔ ظاہر ہے عدل تبھی قائم کر سکیں گے جب وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چلیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی جو ہم یہ نوجوان نسل کے لیے چاہتے ہیں، اس دور کے انسان کے لیے چاہتے ہیں، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس دنیا کے اندر کیا تھا؟ انقطاعی عبادت تھی، پرستش تھی، یعنی رہبانیت تھی، ایسے ہی ہے نا، بت پرستی بھی تھی، اور ترک لذات اور ترک مرغوبات تھے، لیکن وہ وہاں پہ جو تعذیب انسانی ہے یعنی جسم کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، رہبانیت کا طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو کسی جنگل بیابان کے حوالے کر کے، وہ طریقہ کار تھا، اور اسی کو انہوں نے تہذیب روحانی کا نام دیا۔ یعنی آپ اپنے روح کی، اپنے نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں، تہذیب کر رہے ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر کے، اپنے آپ کو تکلیف دے کے، اذیت دے کے۔ اور یہ طریقہ کار تو آج بھی اس دور میں بھی رائج ہے، کچھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اسی کو سمجھا جاتا ہے نا کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں اور پھر آپ اپنے تزکیہ میں مصروف ہو جائیں، لیکن سیرت کا نمونہ یہ نہیں ہے۔ سیرت کا نمونہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ جو ہے وہ پہاڑوں میں، بیابانوں میں، کسی دروں میں، کوہ میں جا کے رہیں اور وہاں پہ صرف عبادت میں مصروف ہو جائیں، بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری اس طرح سے رہنمائی کرتی ہے کہ ہم مخلوق کے درمیان میں بھی رہیں اور لوگوں کے اندر جماعتی عبادت کا جذبہ پیدا ہو۔ کون سی عبادت کا؟ جماعتی عبادت کا جذبہ پیدا ہو۔ تو جناب سمجھ آ گئی، یعنی ہماری نوجوان نسل کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور اس آئیڈیل شکل میں لانے کے لیے جس عملی نمونے کی ضرورت ہے وہ صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر ہم آج کوئی 14.5 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دنیا کا نقشہ دیکھیں تو اس وقت دنیا کے اندر رائج جو نظام ہے جس میں کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم کی شکل میں، تو یعنی ایک تو یہ دور رہا ہے نا جسے بائی پولر ورلڈ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، جس میں یو ایس اے اور یو ایس ایس آر جو ہے، یعنی ایک طرف کیپٹلسٹ بلاک تھا کیپٹلزم کی صورت میں اور دوسری طرف کمیونزم کی صورت میں تھا۔ تو یہ رائج رہا ہے، پھر 1989 کے اندر وہ ڈس انٹیگریشن ہوئی، جو اسٹیٹس ہو گئی، تقسیم ہو گئی، پھر رشیا کی شکست ہو گئی افغان وار کے نتیجے،
بعد میں پھر ون ورلڈ آرڈر یا نیو ورلڈ آرڈر کے نتیجے میں یہ امریکہ یا کیپٹلسٹ اکانومی جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئی. تو بہرحال یہ لیکن اب بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف جو ہے وہ امریکن گروپ ہے جو کیپٹلزم کی صورت میں ہے، مغربی نظام معیشت پر حاوی ہے، اور دوسری صورت میں جو ہے وہ کمیونزم ہے جس کو رشیا جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے، اور وہ مشرقی جو خطہ ہے اس پر اپنے اثرات اس میں قائم کیے ہوئے ہیں. اگرچہ ایک اعتبار سے اسے شکست ہو گئی تھی، لیکن بہرحال وہ ایک شکل میں موجود ہے، اور وہ جو نقطۂ نظر ہے اور طریقہ کار ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال دنیا جو ہے وہ ان دو بڑے جو نظام ہیں ان کے درمیان بٹی ہوئی ہے، ان دو بڑے جتھوں میں بٹی ہوئی ہے. اور بھی مختلف قسم کے نظام جو ہے وہ یہاں پہ ہیں، افکار موجود ہیں، خیالات ہیں، لیکن بہرحال دو بڑی جو ہے جو جس سے دنیا نے دیکھا ہے، مشرق نے دیکھا ہے، مغرب نے دیکھا ہے، وہ یہ ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہی ملوکیت ہے، وہی اونچ نیچ ہے، طبقاتی تقسیم ہے، اور وہی آقائی اور غلامی جراثیم ہیں یہ جو پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، اور آگے بھی شاید یہی چیزیں، یہی خرافات، یہی خرابیاں جو ہے وہ رہیں. یعنی آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی طاقتیں کون سی تھیں؟ کیسریت اور کسریت. ایسے ہی ہے نا، ایک طرف کسریٰ ایران، کسریٰ فارس، اور دوسری طرف کیسر روم تھا. یہ دو طاقتیں تھیں نا. تو جو کیسریت ہے اس نے امریکیت کی شکل اختیار کر لی ہے، اور جو کسریت ہے اس نے رشیائیت جو ہے نا، رشیا کی آپ کہہ لیں کہ شکل اختیار کر لی. ایسے ہی ہے نا، یعنی وہ جس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کیپٹلزم ہے، اور یہ جو جس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کمیونزم ہے. تو یہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور آگے بھی اس طرح کے چلتے رہیں گے، اور اس میں اور بھی ظاہر ہے افکار اور نظریات شامل ہوتے رہیں گے. یعنی پہلے سے بھی یہ چیلنجز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے نتیجے میں اپنے اس میں کیسریت کا بھی زور توڑا اور کسریت کا بھی زور توڑا. یعنی کیسر و کسریٰ جو ہیں دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نتیجے میں، اس دعوت کے نتیجے میں، اس نظام کے نتیجے میں، اور پھر جس کو صحابہ کرام نے مزید ترویج دی اس کے نتیجے میں یہ دونوں طاقتیں جو ہے وہ ختم ہوئی اور علاج ہوا ان کا. تو اس لیے یہ جو اس وقت جو گروہ بندی ہے، جو مختلف نظام ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان کا علاج بھی جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتی ہے. یعنی اگر ہم چاہیں کہ ان نظاموں کے متبادل جو ایک نظام پیش کریں تو ہمارے پاس عملی نمونہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور پرکھنا ہوگا، اور اس کے مطابق کر کے ہمیں ایک نظام کی شکل میں اسے پیش کرنا ہوگا کہ ہاں پہلے تو وہی اعتقاد مضبوط کہ واقعی ہے اس کے اندر جامعیت، واقعی یہ قابل عمل ہے، واقعی یہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ جو باطل نظام ہے، فاسد نظام ہے، ان کے مقابلے میں یہ آ سکے اور ان کا صفایا کر سکے، اور جو درست جو ایک نظام ہے وہ پیش کر سکے. یعنی ایسا نظام کہ جس میں شخصیت پرستی نہ ہو، اور جس میں رسمی جمہوریت نہ ہو، جس میں رہبانیت نہ ہو، جس میں عوامیت نہ ہو، یعنی کوری سیاست نہ ہو، اور بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ خلافت ہونی چاہیے، خلافت کا نظام ہونا چاہیے. خلافت کون سی؟ خلافت اعلیٰ منہج النبوہ جو ہے وہ اصل خلافت ہے. تو اور اس کے اندر وہی خصوصیات ہونی چاہیے جو ہمیں سیرت کی روشنی میں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ تمدن ہو، تہذیب ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، تو وہاں پہ اسی کا عکس نظر آنا چاہیے، اور وہی تعلیمات جو ہیں جو سیرت سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہی قابل عمل ہونی چاہیے. تو اس لیے اس دور میں اور ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد
یہ جو ذمہ داری تھی یعنی باطل نظام کے آگے کھڑے ہونا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ اب ذمہ داری انبیاء کے بعد، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی یہ شہادت حق ہے، حق کی گواہی دینا ہے، اور حق کی گواہی کس نے دینی ہے؟ اس امت نے دینی ہے۔ کس کی روشنی میں دینی ہے؟ سیرت کی روشنی میں۔ عملی نمونہ کون سا ہے جو دنیا کے سامنے پیش کرے؟ سیرت۔ تو اس لیے سیرت کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باطل کے نظام کو بھی سمجھا جائے۔ باطل اور فاسد خلاف شریعت اگر کوئی نظام رائج ہے تو اس کو سمجھنا بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے جتنا اسلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ باطل نظام کی یا فاسد نظام کی خرافات سے واقف نہیں ہیں تو آپ اس کا توڑ تو نہیں پیش کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں۔ تو دین اور دنیا کا جو امتزاج ہے وہ بڑا ضروری ہے، یعنی ایک اعتبار سے آپ دنیاوی طور پہ بھی علوم سے واقف ہوں اور دینی علوم سے بھی واقف ہوں، اور اگر ہم اپنے اسلاف پر نظر دوڑائیں تو وہ ایسی ہی خصوصیات کے حامل تھے۔ ایکولی وہ طب کو بھی جانتے تھے اور ایکولی وہ قرآن و حدیث کو بھی جانتے تھے، وہ فقیہ بھی تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس طرح کے ماہرین پیدا کریں، بنائیں کہ جو اس طرح کے علوم سے روشناس ہوں کہ وہ باطل نظام کے آگے کھڑے ہو سکیں۔ لیکن اگر اس امت نے، اس قوم نے یہ ذمہ داری نہ نبھائی تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ۔ امثالکم ہے، امثالکم ہے کہ اگر تم اس دین کی خدمت سے پھر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری جگہ وہ دوسری قوم کو بدل دے گا اور تم جیسے سست اور کاہل وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، کہ انہیں زمین میں کیا دے گا؟ سلطنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اس ذمہ داری کو کسی نے محسوس نہ کیا، پورا نہ کیا، تو پھر اللہ نے وعید بھی سنا دی۔ کیا وعید ہے؟ یستبدل، بدل دے گا۔ کیا کرے گا؟ بدل دے گا قومن غیرکم، تمہارے علاوہ یعنی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اگر اس امت نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی۔ سابقہ بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے نا، کہ قوم نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو اللہ نے اسے ہٹا کے دوسروں کو ذمہ داری دے دی۔ یہ جو قبلہ کی جو تبدیلی ہے اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ تو ہے کہ جو امامت اور سیادت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، یہ صرف رخ تو نہیں بدلنا تھا نا، للہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ رخ تو نہیں، ہر طرف اللہ ہی ہے نا، اللہ نے خود فرمایا نا، مشرق مغرب اللہ کے لیے، جس طرف رخ کرو گے اللہ ہی ہے وہاں پہ، ایسے ہی ہے نا۔ رخ بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ امامت، یہ سیادت بدل گئی ہے، بنی اسرائیل کے پاس ہی اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئی ہے۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس وعدے کو پورا نہ کیا گیا تو پھر وہ جو وعید ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ امت جو ہے وہ بیدار ہو اور جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھے اور اس پیٹرن کو سمجھے کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا ہے۔ پیٹرن تو وہی ہے، چیلنجز تو ویسے ہی ہیں جیسے اس دور میں تھے، ہے کہ نہیں ہے، یا مختلف ہیں؟ اب عقائد میں دیکھ لیں، وہی چیلنجز ہیں جو یونانی دور سے، رومی دور سے چلتے آ رہے ہیں، اسی طرح کے عقائد۔ یہ جو الہاد، یہ کوئی جدید نہیں ہے، یہ پہلے بھی تھا الہاد،
اگنوسٹسزم ہے، ایتھیزم ہے، یہ پہلے بھی رہا ہے. یہ وہی بار بار پلٹ کے نئی نئی شکلوں میں آتی ہیں چیزیں، بد اعتقادیاں، دینی جو بے راہ روی ہے دین سے، یہ وہی چیزیں ہیں. یعنی اصولی چیزیں وہی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، لباس بدل جاتے ہیں، اصول وہی رہتے ہیں. تو اس لیے ان کا علاج بھی وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو یہ چیلنجز تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ اکرام کے دور میں بھی تو یہ چیلنجز تھے یا نہیں تھے؟ یعنی آپ دیکھیں ہر قسم کا چیلنج پیش آیا اور اس کا توڑ بھی ایک عملی نمونے کے طور پہ سامنے آیا. وہی صورتحال اس وقت ہے. تو ظاہر ہے اس نے تا قیامت رہنا ہے اس دین نے. تو اس لیے تا قیامت جتنے بھی فتنے آئیں گے، اور فتنوں کا ظہور تو ہونا ہی ہے، کچھ کا ہو چکا ہے، کچھ کا ہونا ہے، تو ان سب کا جو توڑ ہے، علاج ہے، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوگا. کیونکہ وہی عملی نمونہ بن سکتے ہیں اور کوئی نہیں بن سکتا. کیونکہ سیرت بھی عملی شکل میں آئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لیکن سیرت کی جو ترویج ہے وہ صرف لٹریچر سے نہیں ہو سکتی، صرف جو کانفرنسز ہیں وہ منعقد کر کے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو عملی طور پہ سمجھنا ہوگا. یعنی عملی نمونہ سمجھنا ہوگا. پہلے تو اعتقاد یہ مضبوط کیا جائے کہ واقعی یہ قابل عمل چیز ہے، یہ صرف پڑھنے پڑھانے والی چیز نہیں ہے، یہ اپنانے کے لیے. پڑھنے پڑھانے کے لیے قرآن مجید تھا نا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عملی نمونہ ہے، اپنانے کے لیے قابل عمل ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اس دور کے چیلنجز کو سمجھیں آج کے دور کی زبان میں، اور پھر اس کو دین کے روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں. تو یہ گویا آپ کے جو ریسرچ سینوپسز ہوں گے، پروپوزلز ہوں گے، ان میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے کہ کون سے چیلنجز ہیں اور ان کا سیرت کی روشنی میں کس طرح کا حل ہو سکتا ہے. اعتقادی نوعیت کے ہیں، عملی نوعیت کے ہیں، اخلاقی نوعیت کے ہیں، سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، ریاست سے رکھتے ہیں، معیشت سے رکھتے ہیں، معاشرت سے رکھتے ہیں، کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جملہ شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو آپ نے غور و فکر کرنی ہے کہاں کہاں پہ چیلنجز ہیں، کون کون سے فتنے جو ہے وہ نمودار ہو چکے ہیں، اور کس شکل میں یہ پہلے موجود تھے، اب ان کی کیا شکل ہے، اور ان کا علاج پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی جی. آپ بتائیں نا سیرت سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی زبردستی شروع کر دی تھی. ہاں ہاں کون سا کہاں اوپر جانا ہے آپ نے؟ دیکھیے میں نے بتایا نا پہلے تو ہمیں خود غور کرنا پڑے گا کہ ہم جو مدارس سے یعنی دینی علوم سے وابستہ لوگ ہیں ہمارا اپنا مقام مرتبہ کیا ہے، ہماری معاشرے کے اندر کتنی ترویج ہے، معاشرے پہ ہم امپیکٹ کتنا ڈال رہے ہیں، ڈال سکتے ہیں یا ڈالتے ہیں. اگر ہم خود ہی کمپلیکس کا شکار ہوں تو پھر ہم کسی پر اثر تو نہیں ڈال سکتے، ہے کہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو برجنگ ہے وہ بڑی ضروری ہے،
یعنی ایک طرف جو ہے وہ آپ دیکھیں دینی علوم سے وابستہ لوگ ہیں اور دوسری طرف دنیاوی، بلکہ جبکہ علوم میں تو اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے، یعنی اسلام میں تو علوم کی یہ تقسیم تو نہیں ہے۔ سیرت کی جو جامعیت ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ علوم کی یہ جو تقسیم ہے یہ خود ساختہ ہے انسان کی، اور یہ علوم کی تقسیم یہ کہتی ہے کہ دین کو آپ رکھیں مسجد مدرسے تک اور دنیا کو باقی نظام چلانے دیں۔ یہ نظام اصل میں ہے، تو یہی آپ نے بتانا سمجھانا ہے کہ اصل میں جو دین ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کس کے لیے؟ زمین کے اندر اللہ کی جو خلافت ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ ہاں جی جی، لیکن اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو سیدنا عمر بن عبد العزیز کا جو زمانہ ہے تب تو لوگوں نے جو اعلیٰ اقتدار میں لوگ تھے وہ اسی طرح درخت اور دیراری کا شکار تھے اور عوام پہ ظلم بھی کرتے تھے، اور انہوں نے دین کو مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیا تھا جیسے اب چل رہا ہے۔ جی جی، تو صرف سیدنا عمر بن عبد العزیز کے اقتدار میں آنے سے وہ سارا جو سیٹ اپ ہے وہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا نا، وہ کیا آج بھی ایسے ممکن نہیں ہے؟ ایسے ہی ممکن ہے، اور وہ اقتدار میں لائے گا کون؟ انہوں نے تب تو فکری طور پہ ایک پرگتی نہیں کی گئی، پہلے کوشش نہیں کی گئی، جیسے اب ہمیں ایک تربیت کی جا رہی ہے، اگرچہ یہ بہتر ہے لیکن اس کا جو ایک پراپر سلیوشن ہے جیسے مطلب انہوں نے نافذ کیا تھا، آج بھی اگر انقلاب کے ذریعے کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یا اسی طرح ہم مزید کئی سالوں تک یہ کوشش جاری رکھیں؟ بس یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے سوچ بچار کرنے کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس دور میں۔ یہ تو بات متعین ہے نا کہ یہ کرنا ضروری ہے، دوسری یہ بات بھی متعین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اسے ہونا چاہیے، یہ بھی ہو گیا نا، لیکن وہ کرنا کس نے ہے؟ وہ تو ذمہ داری ہے جو علوم نبوت سے وابستہ لوگ ہیں ان کی۔ وہ انقلاب کے لیے تو آئے نہیں تھے، وہ اگرچہ جمہوری عمل کے ذریعے آئے تھے، خاندانی طور پہ آئے تھے، لیکن انہوں نے ایک نظام کو ڈائریکٹ اقتدار میں آ کے اوپر سے ایک بندہ آیا اور اس نے سارے اقتدار کو، لیکن بات تو یہی یہاں پہ ختم ہوگی نا کہ وہ فکری طور پہ پہلے بندگی کے راستے کے ساتھ، لیکن جو اقتدار میں تھے وہ لیکن دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو رائیں ہو سکتے ہیں۔ اگر اوپر سے کوئی بندہ آ جاتا ہے اور وہ اس طبیعت کا مالک ہے کہ وہ حسین امتزاج ہے دین اور دنیا کا، وہ بھی اپنی رعایا کو سیدھے راستے پر لے جائے گا، یعنی گھر کا سربراہ جیسے ہوتا ہے، وہ اگر ٹھیک ہے تو وہ اولاد کو بھی ویسے ہی کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اولاد اس کی مانتی ہے یا نہیں مانتی، لیکن بہرحال اس کی کوشش یہی ہوگی۔ امت میں بھی یہی ہوتا ہے، سارے لوگ تو نہیں مانتے، لیکن یہ ہے کہ ایک مجموعی فضا جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، اسلامی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اوپر سے کوئی آ جائے، ٹھیک ہے، اوپر سے تو اللہ نے کہا ہے کہ جب فتنے بہت بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ ایسا کوئی مجدد بھیج دیتا ہے جو دین کی تشدید کرتا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اوپر والے کی انتظار کرتے رہیں، ہمیں اپنے دائرہ کار میں، ہمیں اپنی استطاعت میں جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کرتے رہنا چاہیے، یہ ہے ہماری ذمہ داری، یہ ہے۔ باقی آپ سوچیں، اس کو مزید ڈسکشن میں ہم لائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اب سوچ بچار کا معاملہ ہے، یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو آپ ہر ایک اپنی تجاویز لا سکتا ہے نا۔ کہ میرے خیال میں جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں، آج کے نظام کو دیکھتا ہوں، تو میرے خیال میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم اس طرح سے اگر یہ کریں تو اس سے یہ بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے بہت بڑا چیلنج، کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے سوچ بچار بھی بڑی ہیوی قسم کی چاہیے، اور اس لیے بہت بہرحال یہ ہے۔ اس طرح میں آپ نے وعدہ کیا ہے اور اس میں پہلے کہ یہ لوگ آیا ہے کہ یہ وعدہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص کر یہ وعدہ پورا ہو
ملی ہے دنیا میں خلافت راشدہ، اس کے بعد جتنے معاملات ہوئے بالکل ٹھیک ہے. اس کا ایک پہلو تو میں نے بتا دیا نا کہ پہلے جو سیادت تھی، امامت تھی، بنی اسرائیل کے پاس تھی، وہاں سے اللہ نے بدل کے ادھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اس امت کو دی، امت خیر کا، پھر اس کی ذمہ داری لگا دی. ٹرننگ پوائنٹ تو وہی تھا، لیکن یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ وقتی نہیں ہے، یہ تا قیامت کے لیے. اس لیے شہادت حق ضروری ہے، یعنی وہ حق کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی گواہی دی، وہ حق کہ جس کو عملی طور پہ مروج کیا صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، وہی ذمہ داری قیامت تک رہے گی. یہ اور بات ہے کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اس امت کی مجموعی طور پہ ذمہ داری، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، پوری امت پہ ہے. ایک صورت تو اس کی پوری ہو گئی، لیکن وہ کوئی عارضی نہیں تھی کہ وہ 10 سال 15 سال 20 سال یا 30 سال تک چلنی ہے پھر نہیں چلنی. ذمہ داری تو ہے نا اس نظام نے، یعنی وہ نظام صرف 30 سالوں کے لیے تو نہیں آیا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جد و جہد جو ہے نبوت اور رسالت، وہ 30 سالوں کے لیے تو نہیں تھی کہ 30 سال خلافت رہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے. یعنی ہوئی چیلنجز آئے، لیکن ظاہر دوسرے نظام بھی تو ہیں اور اکثریت میں وہ ہیں. تو یہ تو اب ہر دور میں رہا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہتا ہے، کم تعداد میں رہا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کم، آپ دیکھ لیں غزوات، اکثر غزوات میں کم تعداد میں رہے ہیں آبادی کے اعتبار سے، باقی اعتبار سے. لیکن یہ تسلسل جو ہے وہ جاری رہے گا اگر ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ جو نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جس کو خلفائے راشدین نے عملی شکل میں دنیا کے سامنے لا کے دکھایا، اگر ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ اعلیٰ منہج نبوت تھا، پھر تو اسے رہنا چاہیے قیامت تک، کیونکہ یہ دین، یہ شریعت قیامت تک کے لوگوں کے لیے. اس میں یہ جو ریاستی اقتدار ہے، اس کے اندر کسی قوم کا غالب آ جانا خدا کے قانون عروج و زوال کے تحت ہو سکتا ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی بجائے کہ یہ ہم اوپر سے کس طرح ٹھیک کریں گے، بلکہ ہمارے لیے جو ضروری چیزیں فیصد قوم دنیا پہ غالب آنے کے لیے، عروج یافتہ قوم کی حیثیت سے حکومت کرنے کی، تو وہاں سے خدا کا قانون عروج و زوال بھی تو قوموں سے مختلف ہوتا ہے. بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی اگر ہم ایک اس کا رخ تو یہ ہے کہ ہم خدا کے کھاتے میں ڈالیں کہ رب نے جو ہے وہ ایسا کر دیا ہے، قدر اللہ ما شاء، ایسے ہی ہے نا کہ رب کا یہ اصول ہے. لیکن دوسری طرف رب نے یہ ذمہ داری بھی تو لگائی ہے نا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہاں آف کورس ہے، لیکن اس کا مطلب صرف ہم اسی پہ تکیہ تو نہیں کر سکتے جی خدا کی طرف سے ہمارے اوپر ہے تو ہے، تو دوسری طرف بھی تو خدا کہہ رہا ہے نا کہ بھی آپ نے اس کی اصلاح بھی آپ نے کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی، آپ نے کرنی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو خلیفہ اپنا بنا کے بھیجا ہے. میں نے آپ کو اختیارات نہیں دیے ہیں تو ان کا استعمال کریں. کیسے کریں؟ جو میں نے تعلیم دی. تعلیم تو بالکل کلیئر ہے، یہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہی ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے، تو پھر ہماری خلافت کے کیا معنی؟ انسان کو جو زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا، اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ بتائیں، کیا ہو سکتا ہے اس کا مطلب؟ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ اختیار. کچھ اختیار ملکیت کس کی ہے؟ اصلاً اللہ کی ہے نا. تو لیکن اس نے انسان کو خلیفہ کیوں کہا؟ کیونکہ اپنے اختیار کلی میں سے عارضی اور جزوی طور پہ اس نے انسان کو اختیار دیا. لیکن جب اختیار دیا تو فرشتوں نے تو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کیا کہا انہوں نے؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. جنوں کو دیکھ چکے تھے نا، انہیں بھی اختیار ملا ہوا تھا اور ہے بھی ایسے، لیکن اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون. وہی نتیجہ ہے
کہ اللہ نے وہ سارے پیمانے، اب آدم علیہ السلام کا جو امتحان ہے وہاں پہ جنت میں رہتے ہوئے پھل سے روکنا اور پھر ان کا پھل کھا لینا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سزا کے طور پہ زمین میں بھیجے گئے، زمین میں بھیجنے کا پہلے ہی فیصلہ تھا، لیکن وہ ساری چیزیں پاسبلٹیز بتا دیں کہ آپ لوگوں جب زمین میں جاؤ گے تو آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ارادہ اختیار یعنی ایک ٹیسٹ بھی تھا نا کہ اختیار اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے بھی کچھ کر سکتے ہیں، کیا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس کے بعد والے رویے پہ ہے کہ آپ وہ نافرمانی کرنے کے بعد ابلیس بن جاتے ہیں یا آدم بن جاتے ہیں۔ آدم نے کیا کیا؟ انی ظلمت، ٹھیک ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ایسے ہی ہے نا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ پر اسے فضیلت دی ہے کہ میں اس کے آگے جھکوں۔ جھکنے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی یہ بھی تھا کہ ظاہر آدم علیہ السلام کو، انسان کو اختیار دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیج رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہیں، لیکن اس پہ ہمیں بالکل کلیئر کٹ ہونا پڑے گا کہ زمانہ جہاں سے جہاں تک پہنچ جائے، یہ دنیا کے لوگ جہاں سے جہاں تک، دنیا کے فہم، بصیرت، تمدن، تہذیب، ثقافت جہاں تک بھی پہنچ جائیں، ہر دور میں انسان کو رہنمائی ملے گی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے عملی نمونے سے۔ یہی تو جامعیت ہے۔ کسی بھی نوعیت کا فتنہ ہو، کسی بھی نوعیت کا چیلنج ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے کہ گھر کے اندر ہی جہاں پہ پلے بڑے چچا ہی مسلمان نہیں ہو رہے، یہ کچھ چھوٹا چیلنج تھا؟ ہم ذرا سوچیں ہمارے گھر میں ایسی کیفیت ہو تو کیا ہوگا۔ آج کل ہے نا لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن چچا ہیں، انہی کے ساتھ ہیں، سفر بھی انہی کے ساتھ ہیں، رہن سہن بھی انہی کے ساتھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ چیلنج تو ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس آج کل ہے نا، ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس یعنی آپ کے جذبات، احساسات، کیا آپ کے عقائد اور افکار، نظریات کی راہ میں کہیں رکاوٹ تو نہیں بن رہے؟ یعنی شریعت جو ہے وہ 3 پہلوؤں پر کام کرتی ہے۔ آپ کے افکار، نظریات، یہ نتیجہ بنتے ہیں آپ کے عقائد کا، ایسے ہی ہے نا۔ احساسات، جذبات، یہ تزکیہ نفس اس کا ہوتا ہے، احساسات و جذبات۔ اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں اعمال۔ تو شریعت ان تینوں چیزوں میں رہنمائی کرتی ہے، پہلے آپ کے افکار، پھر جذبات ہیں، پھر اعمال ہیں۔ تو یہ تینوں ہوں گی تو آپ، اس کا مطلب ہے کہ شریعت پہ چل رہے ہیں اور شریعت نے ان تینوں میں رہنمائی کی ہے۔ بہرحال ٹائم کتنا رہ گیا؟ ابھی ہے نا۔ بہرحال یہ ہے کہ قرآن نے دعوت فکر دی اور کہا کہ وَلْيَتَذَكَّرِ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ تذکر کریں کون؟ دانش مند لوگ، اولو الالباب، عقل والے۔ اور فرمایا کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی اس کے پیرالل یہ بھی فرما دیا کہ آیات الہی کی روشنی کی یاد دہانی میں وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ بصیرت کو استعمال کرتے ہیں اور فکر کو استعمال کر کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو آزادی نفس ہے اس کے بارے میں جو قرآن رہنمائی کرتا ہے وہ کیا ہے کہ ثم جعلنا علی شریعۃ من الامر، کہ ہم نے آپ کو قانون شریعت پر قائم کیا ہے تو اسی کا اتباع کیجئے، یعنی جس قانون پر قانون شریعت پر آپ کو قائم کیا ہے تو آپ کے لیے اتباع اسی کی لازم ہے۔ اور جاہلوں کی جو احوا ہیں، احوا سے مراد یہ جو تخیلات ہیں، خواہشات نفسانی، ان کی پیروی نہ کیجیے، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حکم ہوا ہے۔
تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ سیرت کا جو ایک رکن ہے وہ تو ہے تقید کامل، یعنی کامل عقیدہ مضبوط ہے، نظریہ مضبوط ہے، افکار خیالات جس کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا رکن ہے تدبر کامل، کیا ہے؟ یعنی مکمل اعتبار سے آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اور مشرکین مکہ کے سامنے بھی یہ بات رکھی، انہوں نے کہا کہ ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی ان انا الا نذیر مبین، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ پہلی دفعہ آیا ہوں میرے، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں تو اپنی طرف آئی ہوئی وحی کے سوا کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یعنی تو یہ بتا دیا کہ یہ جو سلسلہ نبوت و رسالت ہے پہلے سے چل رہا ہے، میں اسی سلسلے کی کڑی ہوں اور میں صرف اسی چیز کی رہنمائی میں چلتا ہوں کہ جو وحی کے ذریعے میرے تک پہنچتی ہے۔ تو اور میں کیا ہوں جی، میں ڈرانے والا ہوں، واضح ڈرانے والا، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈراؤں۔ تو ایسے ہی ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوا، اللہ نے فرمایا کہ کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہے میرا راستہ، ہذہ سبیلی، کہ یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے ماننے والے کس پر ہیں؟ بصیرت پر ہیں۔ بصیرت کا تو آپ کو بتایا تھا، بصارت اور بصیرت میں جو ایک بنیادی سا فرق ہے۔ بہرحال اپنی اپنی حدود میں کامل پابندی اور کامل آزادی جو ہے اس کے حسین امتزاج جو ہے وہ سیرت کی روشنی میں ہوگا، یعنی آزادی بھی ہے لیکن حدود کے اندر، اصول کے اندر، یعنی دین اور آزادی کے معنی اصول کے اندر آزادی ہے۔ کس کے اندر؟ یعنی آزادی کا نعرہ آج کے دور میں بھی لگتا ہے نا، فریڈم آف تھاٹ ہے، لیکن اصول کے اندر رہتے ہوئے۔ یہاں پہ دین کا اور غیر دین کا فرق یہاں پہ یہی رہتا ہے کہ اسلام بھی آزادی دیتا ہے سوچ بچار کی، حریت فکر دیتا ہے، لیکن پہلے اصول متعین کرتا ہے، آپ کی حدود متعین کرتا ہے۔ تو آزادی فکر ہے لیکن اصول کے اندر، اصول سے آزاد ہو جانے میں آزادی نہیں ہے۔ اور دین کی پابندی کے مطلب کیا ہے کہ جو منقول پروگرام ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے جو ہمارے پاس پہنچا ہے اس کی پابندی کی جائے، خیالی نہیں ہے یہ کوئی نظام یعنی جو فلسفے کے نتیجے میں آتا ہے، لوگوں کے افکار اور خیالات کے نتیجے میں آتا ہے، ویسا نہیں ہے، بلکہ یہ منقولی نظام ہے۔ لیکن منقولی نظام کے ساتھ آپ کی فکر بھی جڑی ہوئی ہے، یعنی بصیرت بھی جڑی ہوئی ہے، وہ بھی اب اصول فراہم کرے گا منقولی نظام، یعنی وحی، قرآن، حدیث، سنت، سیرت، اور جو آپ کی فکر ہے، بصیرت ہے، وہ انہی اصولوں کے اندر رہے گی۔ آپ کی جو افکار کی آزادی ہے وہ رہے گی اسی اصول میں جو وحی کی روشنی میں ہمارے اوپر آتی ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہاں پہ ہمیں عالمی حکمرانی بھی نظر آتی ہے، لیکن جو حکمرانی ہے اس کے ساتھ درویشی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ بھی ایک امتزاج ہے نا، دونوں پہلو ہیں۔ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا نبی لا کذبا، یہ نعرہ لگایا نا، یہ جلالی قسم کا نعرہ تھا، لیکن وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا تقولوا انا خیر من یونس ابن، کہ میں یونس علیہ السلام سے جو ہے ابن متا، کہ ان سے میں بہتر ہوں، یہ آپ نہ کہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ امتیاز ہے، وہ نہیں، توازن جو ہے اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی کتاب تھی، روشن کتاب، آیات بینات،
لیکن دوسری طرف آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایک چمکتی ہوئی تلوار بھی تھی، یعنی زبان بھی ہے، قول بھی ہے، ساتھ میں پھر تلوار بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، یعنی جہاد بھی کیا۔ تو یعنی حب فی اللہ بھی ہے اور بغض فی اللہ بھی ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ چلیں۔ تو ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ایک طرف یہ حکم ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، شدت بھی ہے، یہ بھی ایک حسین امتزاج کی شکل ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ انا سید ولد آدم، کہ میں سردار ہوں آدم علیہ السلام کی اولاد کا، یہ بھی ہے، یعنی شاہی بھی ہے اور درویشی بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، اور اس تربیت کے روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو عبد الرحمن ابن عوف، جابر بن عبداللہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان کی روشنی میں ہمیں، یعنی ان کی صورت میں ہمیں اغنیاء بھی ملتے ہیں جو مالدار صحابہ کرام تھے، اور اس کے مقابلے میں ابو ذر غفاری ہیں، مقداد بن اسود ہیں، عمار بن یاسر ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں، ان جیسے فقراء بھی ہمیں ملتے ہیں، یعنی سیرت سے ہی انہیں مل رہا ہے نا۔ اور حضرت عمر فاروق اور خالد بن ولید جیسے تلوار کے دھنی بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے فتوحات کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ زید بن ثابت اور حسان بن ثابت جو ہیں، ان جیسے جو ہے وہ قلم کے دھنی بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے قلم کے زور پہ روایات منتقل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو منتقل کیا۔ تو صدیق اکبر جیسے جامع صفات کے حامل صحابہ کرام کی لسٹ میں صحابی بھی ملتے ہیں، اور جو جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ امت واحدہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یعنی ہمیں ہر طرح کے نمونہ ملتا ہے سیرت سے، ہر طرح کا پیٹرن ملتا ہے سیرت سے، کیونکہ ہم نے کہا کہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تربیت دی، تعلیم دی، اسی پیٹرن پر چلایا، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی پیٹرن کو جو ہے وہ آج کے دور میں بھی جو ہے وہ لاگو کیا جائے، اور آج کے دور کے چیلنجز کو سمجھا جائے سیرت کی روشنی میں، اور ان کو سیرت کی روشنی میں ہی حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں، ایک ابتدائی گفتگو تھی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ ظاہر ہے سیرت کے جو مضامین ہیں یا سیرت کے واقعات ہیں وہ بیان کرنا تو نہیں تھا، لیکن ایک پوائنٹ جو ہے وہ ضروری تھا جس کے لیے ساری گفتگو کی گئی یہ 2-3 سیشن میں، وہ یہ تھا کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نوعیت کا علم ہے۔ صرف واقعاتی علم نہیں ہے کہ ہم چند واقعات پڑھ لیں اور بس سیرت کا مطالعہ ہمارا کافی ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سیرت تو ایک تہذیب کا نام ہے، سیرت تو ایک تمدن کا نام ہے، سیرت تو ایک پورے نظام معیشت کا نام ہے، سیرت پورے نظام ریاست اور سیاست کا نام ہے، پورے انتظام کا نام ہے، ایک پورا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ ہمارے پاس موجود ہے سیرت کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ فلسفے تو پہلے بھی تھے، فلسفے اور باتیں تو پہلے بھی تھیں، اقوال فرامین تو پہلے بھی تھے، لیکن اس میں ہمیں عملی نمونہ ہے، اور وہی چیلنجز وہ دوبارہ سے اس امت کو درپیش ہیں۔ جیسے چیلنجز وہی ہیں تو علاج بھی وہی ہے جو پہلے ہوا تھا۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم آج کا یہ سیشن جو ہے وہ مکمل